السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه، دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صحیح الجامع الصغیر کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت اور دکھ لاحق ہو دنیا کے معاملے میں سے، یعنی دنیا میں کوئی تکلیف نازل ہو، دعا به ففرج عنه، اور وہ آدمی دعا کرے پھر اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ کیا میں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اگر وہ دعا تم پڑھو تو تمہاری تکلیف، تمہاری مصیبت، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا دعاء ذی النون، مچھلی والے کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو ہم مصیبت کے وقت پڑھیں، پریشانی کے وقت پڑھیں، تکلیف کے وقت پڑھیں، اللہ تعالی ہماری مصیبت کو، ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، چاروں طرف سے اندھیرے اور تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، ایک بڑی مشکل ترین گھڑی تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی شاندار دعا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رب العالمین، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تیرے سوا جتنے لوگوں کی پوجا اس سرزمین پر ہو رہی ہے، لوگ پوج رہے ہیں، سب کا سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سب باطل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گنہگار ہوں۔ یہ دعا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اپنی غلطی کا اقرار ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اپنی غلطی کو غلطی مان لے، اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر لے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توبہ ہے، یہ استغفار ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ توبہ ہے۔ تو اس دعا کی فضیلت یہ ہے، اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو، غم کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم مصیبت میں جب گھریں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اللہ سے قریب ہوں اور دعا کا سہارا لیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہو کہ ہم دعا کو لازم پکڑیں۔ یقیناً یہ دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ہر قسم کی مصیبت سے بچائے اور ہم سب کو دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔